वो जो मदीर था उसने मुस्कुरा के उससे कहा, देखो बात सुनो, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? उसने कहा नहीं, मंगनी कहाँ हो रही है। उसने कहा मैं तुम्हें कई हफ्तों से वाच कर रहा हूं, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी दीन के साथ मोहब्बत और तुम्हारा इशराक पढ़ना, मैं तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा बिलाशुबा बड़ा मुनफरिद भी है, बड़ा अहम भी है, और ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो मायूस होते हैं, जो ये समझते हैं कि शादी के लिए पैसे नहीं हैं, रुकावटें, ताख़ीर। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। अब हाँ, सऊदी अरब के जनूब के अंदर बड़ा मशहूर शहर है, वहाँ का एक नौजवान, उसने ग्रेजुएशन कर ली, 21-22 साल उम्र, और ये उम्र वो होती है जिसमें शादी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास जॉब नहीं था। तो जी उसका जो वालिद है वो उसको नसीहत करता, बेटे अल्लाह से दुआ मांगा करो, और ख़ास तौर पर ये किया करो कि फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाया करो। जॉब तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम घर में अभी बैठे हुए हो, और अशराक तक अल्लाह अल्लाह, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र, अज़कार, दुआएं। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब तुम्हें जॉब भी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो जी वो नौजवान जो है उसने ये तरीका अपने वालिद से सीख लिया, वालिद की हदायत के ऊपर अमल। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाता, जिक्र, अज़कार, दुआएं, हत्ता के अशराक हो जाते, अशराक के 2 नफल पढ़ता, घर आ जाता, वालिद वालदा के साथ नाश्ता करता, और फिर उसके बाद उसने अपना CV बनाया हुआ था, उसको लेकर मुख्तलिफ इदारों के अंदर चला जाता, वहां पर जाके पेश करता। उसका वालिद जो है हमेशा उसको दुआएं दे के भेजता, और उससे कहता कि बेटे कसरत के साथ दुआएं करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। तो जी नाज़रीन किराम, एक दिन ये नौजवान जो है उसने अपनी वो फाइलें ली और एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बहरहाल एक दिन वो एक सरकारी इदारे में पहुंच गया। जाकर मदीर से मेरा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा देखो बात सुनो। मदीर से कहने लगा, ये गालबन ये 8वें या 9वें हो तुम जिसको मैं ये अपनी फाइल पेश कर रहा, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारे यहाँ मेरी रोजी का बंदोबस्त कर दे। वो जो मदीर था उसने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, उसने कहा अल्लाह कादर है, अपनी फाइल छोड़ दो, हम इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला हमारे यहाँ तुम्हारी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये नौजवान अपनी फाइल देकर अपनी दरख्वास्त, अपना CV जमा करा के वापस आ गया। उसका जो वो मदीर जो था उसने उसकी फाइल को देखा, ये नौजवान इसके चेहरे पे मुस्कुराहट, बशाशत है जी, बड़ा मुतासर हुआ उससे। फाइल देखी, उसने ऊपर लेवल पे बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास परमानेंट जॉब तो नहीं है लेकिन डेली वेजेस। उसका बिस्मिल्लाह, उसको ऑफर दी। उसने कहा जी हाँ कितनी तनख्वाह होगी? उसने कहा जी 2500 या 2600 रियाल। देखा जाए तो 2500-2600 रियाल कुछ ज्यादा तनख्वाह नहीं है, बहुत थोड़ी तनख्वाह है, लेकिन उसने कहा बिस्मिल्लाह, नौकरी तो मिलती है ना, कम से कम जो मिले बिस्मिल्लाह। जैसे ही उसको उन्होंने नौकरी की ऑफर दी, उसने फौरी तौर पर ज्वाइन कर लिया। अपने वालिद को उसने इस्लाह दी, वालिद को कहा बाबजान मुबारक हो। वालिद को जब पता चला कि मेरे बेटे को जॉब मिल गई है तो उसने पता क्या किया? उसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। वो नौजवान कहता है कि जिस वक्त अपने घर वापस गया ना तो मेरे वालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बीहा का बंदोबस्त किया हुआ था। मेरी नौकरी मिलने की खुशी में उसने बकरा ज़बा किया हुआ था। मेरी बहनें आ गई, भाई आ गए, हाँ जी, वालदा, रिश्तेदार, हम जनाब सब हमने वो। कहते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी ज्वाइन कर ली, वक्त पे पहुंचता, मेहनत करता, हशाश बशाश हमारे जो मुअज़्ज़िफ़ीन थे, दूसरे कुलीग, उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक। कहते लेकिन मैंने एक बात कि चूंकि नौकरी पे भी जाना होता था, अब मैं मस्जिद में तो नहीं बैठ सकता था पहले की तरह, लेकिन अब मैंने तरीक़ेकार ये किया कि जब 10 बजते तो दूसरे लोग जो हैं, जो मेरे साथी थे, वो कोई सैंडविच लेने चला जाता, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो मैं क्या करता कि मैं उठ के अशराक के नफल पढ़ने शुरू कर देता। कहते
ہے کہ ہمارا جو مدیر تھا جس نے مجھ کو جاب پہ رکھا تھا اس نے متعدد بار مجھے دیکھا کہ میں اشراق پڑھ رہا ہوں. خیر چند مہینے گزر گئے. ایک دن اس مدیر نے مجھ کو بلا لیا, بیٹھ گئے اس کے دفتر میں, گپ شپ شروع ہو گئی. اس نے مجھے پوچھا نوجوان تمہیں شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ شادی میں کیسے کر سکتا ہوں, 25-26 میری تنخواہ ہے ساری ہے جی, اور اس میں گزارا کیسے ہو سکتا ہے, بیوی نے بھی آنا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے حق مار بھی ادا کرنا ہے, گھر بھی بنانا ہے جی, بیوی کو کہاں ٹھہراؤں گا وغیرہ وغیرہ. خیر وہ جو مدیر تھا اس نے مسکرا کے اس سے کہا دیکھو بات سناؤ, تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں منگنی کہاں ہو نہیں ہے. اس نے کہا میں تمہیں کئی ہفتوں سے واچ کر رہا ہوں, تمہارا اخلاق, تمہارا کردار, تمہاری دین کے ساتھ محبت اور تمہارا اشراق پڑھنا, میں تمہیں اپنی بہن کا رشتہ پیش کرتا ہوں. تم میری بہن کو جا کے, شرعی معاملہ ہے, اس کو جا کے دیکھ لو, اگر تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بہن کا رشتہ تمہیں پیش کرتا ہوں. اب ناظرین کرام یہ حیران ہو گیا, یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مدیر مجھ کو, اور اس کے ساتھ ہی مدیر نے اسے کہا کہ جو ہے نا حق مہر اس کو اکٹھا کرنا, عام طور پر سعودی عرب کے اندر 40,000 سے لے کر 60,000 ریال تک حق مہر ہے, بہت بڑی رقم ہے. اور بعض نوجوان جو ہے یہ پیسے اکٹھا کرتے کرتے جو ہے ان کی عمر بیت جاتی ہے. لیکن جو سمجھدار ہیں جس طرح یہ مدیر جو ہے, اب مجھے نہیں پتا اس کی بہن کی کیا عمر تھی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بہن یا بیٹی یا پھپھی یا خالہ اگر گھر میں جوان ہے بیٹھی ہوئی ہے تو کیوں انتظار کیا جائے, کیوں حق مہر کے چکروں کے اندر. خیر اس مدیر نے سے کہا دیکھو حق مہر کا فکر نہ کرو, جتنے میسر ہو جائیں 2,000 3,000 5,000 ریال کوئی بات نہیں ہے. عفاف, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ حق اللہ اونہم, 3 قسم کے آدمی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ جو ہے حق ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اور ان میں سے ایک جو ہے المجاہد فی سبیل اللہ, اور دوسرا وہ ہے المقاتب الذی یرید الادا, وہ غلام جو کہ آزادی چاہتا ہے اپنے مالک سے تو وہ پھر مکاتبت کر لیتا ہے, اس کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر حق ہے اس بندے کا کہ اللہ اس کی مدد کرے. اور تیسرا فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی عصمت کی اپنی عفت کی حفاظت کرے, نکاح کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں. اب یہ نوجوان جو ہے اس نے والد کو فون کیا, والد نے کہا حباً و کرامتاً, اور کیا چاہیے, اچھا رشتہ مل رہا ہے. لو جی ناظرین اکرام نکاح ہو گیا. اب اس نے اپنی بیوی کو لانا تھا, اس کے لیے وہ مکان تلاش کرنے لگ گیا. ایک بلڈنگ تھی, اس کے اندر اس کے شقہ پسند آ گیا. کرایہ کتنا تھا؟ کرایہ تھا تقریباً 14,000 ریال. لو جی وہ اس کے مالک کو ملا, جا کے بلڈنگ کے مالک, اس نے کہا کتنا کرایہ؟ اس نے کہا 14,000. سے کہا میں آدھے مہینے کا, یعنی اسے کوئی 10,000 ریال ادھر ادھر سے دوستوں سے کوئی جمع کیا, کچھ خود اپنے پاس تھے پسند, اس کو والد نے دیا. 10,000 ریال اس کی جیب میں تھے. اس نے کہا کہ یہ آدھا 6 مہینے کا میں کرایہ دیتا ہوں. یہی سعودی عرب کے اندر قانون بھی ہے. وہ جو مالک مکان تھا امیر آدمی تھا, اس نے اس کی طرف دیکھا, کہنے لگا نوجوان کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں وزارت میں کام کرتا ہوں. کہنے لگا تمہیں قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں پورا قرآن آتا ہے. اس نے کہا سارا تو نہیں آتا, مجھے 10 بارے تقریباً حفظ ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم یہ جو مکان کرائے پہ لینا چاہ رہے ہو مجھ سے, میں نے مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کے لیے میں امام کی تلاش میں ہوں. تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا قرآن یقیناً اس نے سنا ہوگا, اس سے مجھے بڑا اچھا لگا ہے, تمہاری آواز اچھی ہے, تم ایسا کرو میری مسجد کے امام بن جاؤ. میں نے اس مسجد کے ساتھ امام کا اور مؤذن کا میں نے مکان بھی بنایا ہے. مکان تمہیں مفت مل جائے گا اور میں تمہیں 2,500 ریال تنخواہ بھی دوں. ناظرین اکرام اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا بسم اللہ. لو جی اس کو شگا مفت میں مل گیا اور 2,500 ریال اس کی تنخواہ مقرر ہو گئی. اب وہ اس نے چاہیے تھا, اس کو بیڈ چاہیے تھا, صوفہ چاہیے تھا, کرسیاں چاہیے تھیں, جناب علی وہ گھر کا فرنیچر چاہیے تھا. اب وہ
حراج کے اندر، حراج کہتے ہیں کہ جو پرانی سامان ہوتا ہے جہاں پہ بکتا ہے وہاں چلا گیا. وہاں پر جا کے اس نے ایک گاڑی آئی، اس کے اندر صوفہ تھا، اس کو نظر آیا، بڑا اچھا لگا، اس نے اس کو اشارہ کیا اور اس نے کہا ابھی کتنے کا ہے؟ وہ جو مالک تھا اس نے کہا کہ تمہیں اساس چاہیے، گھر کا فرنیچر وغیرہ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا سنو بات سنو، ایسا کرو کہ میرے گھر چلو، میں اپنا سارا فرنیچر تبدیل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں پسند آ جائے، اگر پسند آ جائے تو بسم اللہ. لو جی، وہ اس کے گھر چلا گیا. ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 6 مہینے پہلے یا سال پہلے اس نے اپنا فرنیچر جو ہے وہ خریدا تھا، نیا تھا بالکل. ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ میں نے سارا فرنیچر اس سے 800 ریال ماہانہ قسط پہ خرید لیا. گھر بن گیا، الحمدللہ شادی ہو گئی، بیوی آ گئی. کہتا ہے جب بیوی سے ملاقات ہوئی کو پتا چلا کہ وہ ماشاءاللہ حافظہ قرآن ہے. کہتا ہے ہم نے اپنی مسجد کے اندر خواتین کا حلقہ جاری کر دیا، مسجد والوں نے میری بیوی کی 1500 ریال تنخواہ مقرر کر دی. اب آپ جمع کرتے چلے جائیں، 2500 اس کو وہاں سے مل رہا تھا، 2500 یہاں سے تنخواہ، بیوی کے 1500. اور وہ کہتا ہے کہ چند مہینے گزرے، مجھ کو وزارت شؤون الاسلامیہ سے فون آ گیا کہ تم نے درخواست دی ہوئی تھی، تمہاری درخواست اپروو ہو گئی ہے، اور میری 6500 ریال وہاں پہ تنخواہ مقرر ہو گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میرے عزیزو، خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہوں گا، کبھی کبھار ضرور اٹھا کریں، قیام اللیل کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. اور اشراق کے 2 نفل جس وقت دفتر جانے لگے نا، اپنی نوکری پہ جانے لگے، اپنی ڈیوٹی پہ جانے لگے، اپنے جاب پہ یا اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار پہ جانے لگے، 3 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ 2 رکعتیں پڑھ کے نکلیں. پھر دیکھیے کیسے کاروبار کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر برکت کیسے نہیں آتی.